باقی ہر جگہ نقل حرام ہے. میرا ایک مسئلہ آخری سن لینا. باقی ہر جگہ نقل حرام ہے لیکن دین میں عالم اور ولی کی نقل واجب. کوئی سمجھ آئی میری بات سمجھنے؟ اسکول میں نقل کرو حرام، دکان پہ بیٹھ کر چائنا کے مال کی نقل کرو، نقلی بیچو، دھوکہ دو، حرام. جتنی روزی کماؤ گے حرام. راضی ہو وہ ناراض ہو وہ، مسئلہ سیدھا کر دیتا ہوں. جس میں ملاوٹ کی، بے ایمانی کی، وہ حرام. حضور نے خود فرمایا جس نے بے ایمانی کی وہ میری امت سے ہی نہیں، میری امت سے ہی نہیں. یہ حضور کے الفاظ ہیں، میری امت سے ہی. حضور کٹ دیتا ہے امت بچوں. لیکن ایمان و اعمال میں عالم دین کی، ولی کی، بزرگ کی نقل کرنا واجب ہے. جیسے یہ کرتا ہے ہم ویسے کریں. میں نے پہلی دفعہ حج کیا 89 میں، نہ 79 میں. کتابیں پڑھ کے گیا ہوا تھا، 4 کتابیں بھی ساتھ رکھی ہوئی تھیں، حج کروں گا پڑھ کے. 2 غلطیاں حج پہ ہو گئیں، 2 دم آئے. اس زمانے موبائل فون نہیں تھے. میں نے اپنے ابا جی کو خط لکھا مدینے سے، میں اس ٹائم مدینہ میں تھا، کہ ابا جی مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئیں، 2 دم پڑ گئے. میرے ابا جی نے کہا آئندہ حج نہیں کرنا جب تک کسی عالم کے ساتھ حج نہ. عالم کو دیکھ کے حج کرنا، کتابوں سے حج نہیں آتا. آپ کہیں میں قرآن پڑھ کے سمجھ جاؤں گا، حدیث پڑھ کے سمجھ جاؤں گا، بے وقوفی ہے. نہیں. اتفاقاً دوسرے سال حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ، مولانا یوسف بن نور، بڑے بڑے 40 علماء کا وفد حج پہ آیا. ان میں میرے بھی ایک استاد تھے. میں استادوں کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت پچھلی دفعہ حج کیا، غلطی ہو گئی، اس دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ حج کر لوں، اجازت ہے؟ انہوں نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرط لگائی. حضرت قاری صاحب، مفتی صاحب نے کہا ایک شرط پہ ہمارے ساتھ حج کرو گے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہنے لگے فجر کی نماز حج کے دنوں میں تو پڑھائے، ہم تیرا قرآن سن. اگر ہماری یہ شرط منظور ہے تو ہمارے ساتھ حج کر، نہیں تو نہیں. حضرت شیخ القرآن میرے استاد تھے. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ کو پتہ نہیں تھا یہ قاری بھی ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے. میں قاری اویس کا شاگرد ہوں، یہ تو خیر ہمارا استاد ہے، سمجھ رہے ہیں، ہم سب کا استاد ہے، سمجھ رہے ہیں. اس کے سامنے تو بھائی ہم بھی چپ ہو جاتے، سمجھ رہے ہیں، ڈر لگتا رہتا ہے، قاری ہے. کیوں فاروق میاں؟ تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ قرآن بھی پڑھتا ہے. تو حضرت شیخ القرآن نے مجھے پوچھا کچھ سونا پڑھنا ہے؟ میں کہا جی سنا سا. تو پھر پتہ لگ ویسی فجر کی نماز میں نے پڑھائی، مینا میں تھے. تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ جب سلام پھیرا تو مولانا خان محمد شیرانی تھے بلوچستان کے. شیرانی صاحب مجھے آ کر کہنے لگے بابا تیرا نام کی ہے؟ میں کہا جی محمد طیب. تو ان کی اردو ٹوٹی پھوٹی تھی، اب بھی ہیں، وہ اسمبلی کے ممبر ہیں اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی ہیں. تو ٹوٹی پھوٹی مجھے کہنے لگے بابا قرآن اچھا پڑھتا ہے. ٹھیک. تو میں نے ان بزرگوں کے ساتھ حج کیا اس سال، ان کو دیکھ کاپی کی. آج بحمدللہ 32 حج کیے بیٹھا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کی ذات سے اتنی امید رکھتا ہوں، دعویٰ نہیں، الحمدللہ حج کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اللہ پاک نے سمجھ میں نہیں دیا، صرف ان کی کاپی کر کے علماء کو دیکھتے